آل محمد راضیوں کوشش کروں آوازیں بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آباد رو علی یاسین تے بآوازیں بلند صلوات بنیان دی صفحے ماتم بچھئی تمام زی وقار دا ٹور آیا پردہ غیبت کو زینت بخشن والا امام اپنی بارگاہ قبول فرمائے کربل دے یوسف دی ماں دا صدقہ بے اولادن مالک اولاد نرین عطا فرمائے علی ابن الحسین دی عزت دا صدقہ بیمارہ کو مالک صحت عطا فرمائے بالخصوص صدر حسین جعفری صاحب بیمارن زین العابدین دی پاک نلین دا صدقہ مالک صحت عطا فرمائے مظلوم قرب و بلا دے آخری سجدے دا صدقہ مالک قائم دجال ظہور فرمائے عزت رسول سکلین دا صدقہ مالک صلی صفج برکت اور اتحاد عطا فرمائے تو سجدنے تشریف فرما اما حسن حسین دی تو ان کسے دا محتاج نہ کرے خاندان پاک پیغمبر تے باوازیں بلند صلوات کوشش ہے جڑا لمحہ گزرے عبادت ہی گزرے بولو عبادت ہے نہ بولو عبادت ہے اور اپنے حصے لی مجلس کا آغاز فرمانے مظلوم کربلا جو مومن دا مقام حسین دی نگاہ وچ کیا ہے سمجھ آونجے ٹھیک ہے نہ ضرورت بھی ٹھیک ہے کہ جو مومن دا مقام اکبر دے پاک بابے دی نگاہ وچ کیا ہے یا عظمت مومن 73 فرقے چونکہ سے مولوی دی جرت نہیں جو میری روایت تے ہاتھ رکھے تو سبھی نکتہ چین بڑے تو میں تھوڑے تو آپ بڑا نکتے چینا چلو کھڑے ہو جاؤ جس کو اعتراض دی طاقت ہے یا جرت ہے رسول دا پتر فرمیدہ ہے سارے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو جن سمجھ آوجے میری پڑھائی دی سخی حسین فرمیدن سارے دشمن دا جنازہ نہ پڑھو اکبر دا بابا فرمیدہ ہے حالات معاشرہ یا مجبوری دی وجہ تو ان پڑھنا پہ جاوے وط آمین آکھو تسا آمین آکھو سن جنت دینی پوسی جدی مومن دی آمین دا جڑا کم از کم انعام آل محمد دے نزدیک ہے اس نو جنت آدھیں سید محمد باقر مجلسی بسم اللہ وسلم سید محمد باقر مجلسی شرازی انہاں لکھیا ہے 7واں سائی خطبہ پہ پڑھ در مسجد نبوی پاک رضا دا پاک بابا خطبہ پہ ارشاد فرمائے دے یا درمیان نے چوسائل کھڑا ہوگے مجلسی لکھی ہاتھ بن کہتا ہے فرزند رسول میرے گھر دے حالات اس قابل نہیں جو میں خرچ کر کے تو علی جادی زیارت کر رہا ہوں اور میں زیارت بھی کرنا چاہتا میرے وسائل بھی نہیں ہوں میں کیا کرا اس وقت میرے مولا اشارہ کر کے فرمیدن صبح اٹھ کے مومن دا چہرہ بے کے مسکرا چھوڑ میں رضا دا بابا پیادا تو 14 دا زوار ہو ویسے مقام اچھے معصوم دا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں کوئی کام بھی معصوم کرے تو حکمت تو خالی نہیں حالانکہ 2 بنیا بیعت کی تھی علی دے ہاتھے 36 ہجری پڑھائی ذرا میری مشکل ہوندی ہے 36 ہجری 2 بنیا بیعت کی تھی 36 ہجری ناشا نہیں چاہتا جو بھائی خضر ڈردا ہے
دو بندے بیعت کیتی آئی 36 ہجری علی ہاتھ تاریخ دیئے ایک دن پہلے بیعت ہوئی ہے، دوسرے دن دوئے علی کو لا کے دن اسا عمرہ کرنا ہے۔ میرے مولا سر چاہ کے فرمے دینے ہون عمرہ یاد آئے، میں ماں حسین دی راضی ہوئے، میں ارادہ تن تاریخ دا ورک پڑھے اور اس سیچ میں نے پتہ لگا ہے تو سوڑا کتنے ایک نالج ہے۔ میں ایک بندے کو ایک منٹ چیک کر لینا جو کون کتنی کتاب پڑھ دے، پڑھ کے وانج رہا تھا سا اگے نہیں سنے ہاں، کوئی پہلی دفعہ پڑھ گئی تو سا اگے کچھ بھی نہیں سنے ہوئے۔ حضرت فرمائے ہون بیعت یاد آئی ہے، ہون عمرہ یاد آیا ہے، نہیں یا علی اس عمرہ کرنا ہے۔ علی فرمائے جاؤ، تاریخ دیئے دو میں بندے عمرے تے ٹرین، علی کول بیٹھا ہی عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ الصحابی رسول، الصحابی علی، الصحابی حسن، الصحابی حسین، الصحابی زین العابدین۔ یعنی عبداللہ ابن عباس قبلہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاندہ جب تک علی دی زیارت نہ کر لوے ہاں۔ عبداللہ ابن عباس اس نے اپنے دربار اچھ ایک دن بلایا ہے، عبداللہ ابن عباس نے اپنے دربار اچھ بلایا ہے، مشترکہ مکہ دے بیٹے۔ ہو سکتا ہے خانگاڑ میری آخری مجلس ہو۔ کیا کہ مشترک مکہ دے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے اپنے دربار اچھ بلائے، آدھا ابن عباس تیرے کل قرآن دا کتنا علم ہے؟ تی عبداللہ ابن عباس آدھا ہے اگر میرا اٹھ جنگل اچھ گم ہو ونجے میں قرآن کو لو پوچھ کے دس سکدا اس دی نکیل کڑے پاسے گئی ہے۔ موضوع بدلو مرشد، ہو سکے تیرا علم تا علی تو بھی زیادہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس آدھا خاموش، میرا علم 70 جگہ جمع کر، علی دے علم دی ایک جز نہیں بن دی۔ جملہ سمجھا جنہاں میری پڑھائی دی سمجھ ہو دی بنے۔ اس عبداللہ ابن عباس نے سیدہ اپنے دربار اچھ بلایا ہے، ابن زبیر، زبیر دا پتر ہے عبداللہ، اس اپنے دربار اچھ بلایا ہے۔ 65 ہجری یزید دی موت تو ہی 6 مہینے بعد اس وقت عبداللہ ابن عباس ضعیف ہو چکا ہے، ابن زبیر اس نے اپنے دربار اچھ بلایا، کتاب تا اعتراض کر کے میرے اعتراض کرائے۔ ابن زبیر پیدا ہے، اے ابن عبا تو دین اچھ فتنہ پیدا پیا کر دائیں، تو ہر چوک اچھ کھڑ کھڑ کیا دائیں علی جو آکے حق ہے، حالانکہ علی آکے مدہ حلال ہے، میں ابن زبیر پیدا مدہ حرام ہے، تو دس علی سچ آکے جو مدہ حلال ہے۔ عبداللہ ابن عباس آدھا ابن زبیر خاموش ہو جا، مدہ دا سوال میرے تنکر، آج رات ماں کو لو پوچھی مدہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بسم اللہ صحیح میں بسم اللہ پوچھے واری ہو سکے ماں کو لو پوچھی مدہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تاریخ دیئے ابن زبیر گھر آگیا ہے، مادہ ہاتھ نب کہا بڑے دربار اس میں عبداللہ ابن عباس کو لو پوچھا ہے، علی فرما گیا مدہ جائز ہے، حالانکہ میں پیا تھا مدہ حرام ہے۔ اما تو داس ابن عباس میں نہ کہ مسئلہ ماں کو لو پوچھی، اما تو داس علی سچا کیا ہے؟ تاریخ دیا پوتر دا ہاتھ نہ پیا ہے، ہاتھ نب کہا دیا عبداللہ علی دی گلتے بحث نہ کریں، علی جو آدھا ہے سچ آدھا ہے، کیوں تو خود مدے دی اولاد ہے۔ علی علی جو آکھے، میں کیا کہ علی جو آکھے سچ ہے، قرآن پہ یاد ہے، قرآن قرآن آدھے سلیمان ابن داؤد حکومت منگیے، قرآن پہ یاد ہے سلیمان کے منگیے حکومت، اس نے بدلے سلیمان نو کے ملے انگوٹھی، حسین دی راضی ہوئے منگی کے، قرآن دی بات ہے حکومت،
ملی کے انگوٹھی پا لوے تو بادشاہ لہا چھوڑے تو بے ملک. بھئی قرآن دا واقعہ ہے. مندری سلیمان دے ہاتھ ہیچ جن تابے ہوا تابے ہر زی روح تابے قرآن پیادا جب تک مندری ہاتھ ہیچ ہے. جب مندری لہندہ ہے بے ملک. فیصلہ ہو گیا جیڑا مندری لے کے حکومت سمجھاوے اس نو سلیمان آدھن، جیڑا مندری دے کے ولایت سمجھاوے اس نو علی آدھن. کوشش کرے جی بسم اللہ. جس نے تھوڑا جا ہو رہا ہے آسان کر دے، تھوڑا جا ہو رہا آسان کر دے. قرآن آدھے سلیمان گھوڑے ملے توفاتن. قرآن پہ آدھے انہاں دی تعداد تفسیر چاہے 12,000. نبی گھوڑے ویکھنے چ مصروف ہو گیا. القرآن فیصلہ نہیں کر سکیا سلیمان نے نسل اچھی کس دی ہے یا انہیں نسل گھٹیا کس دی ہے. یعنی سلیمان 12,000 دی تعداد دی قرآن آدھا ہے فیصلہ نہیں کر سکیا جو نسلی گھوڑا کیڑا ہے بے نسلہ کیڑے. فوری حکم آیا سلیمان میں اللہ تن گھوڑے دی پہچان دسدا. میں اللہ تن قرآن اچ موجود ہے میں اللہ تن گھوڑے دی نشانی دسدا ہے جو نسلی گھوڑا کیڑا ہے. اللہ قرآن اچ فرمایا جیڑا گھوڑا ہیک وقت اچ 4 پیر تے زور دے کے کھڑا نہ ہوئے نسلی ہے. اللہ قرآن اچ دسیا ہے گھوڑے نسلی دی نشانی ہے ہیک نہ ہیک پیر زمین تو چاہ کر رکھسی. یعنی اس نے ڈاخن تھوڑا سارا زمین نہ ٹچ سی. 4 پیراں تے زور نہ دے سی. القرآن سبحان اللہ. حالانکہ بڑی دور دور تک تساں مار کے آئے ہوئے. اللہ تھوڑا آیا قبول فرماوے کیونکہ بڑی تھوڑی محنت ہے. اس بات کو ذرا سمجھن دی بھی کوشش کیتی کرو. قرآن تے بڑا چوپ ہو ویندے. اتنے اللہ صرف سلیمان دے گھوڑیاں دی نشانی دسی ہے. القرآن قرآن آدھا ایک اور گھوڑا ہے وہ گھروں ٹریا ہے. اللہ ٹرن تے فخر کیتا ہے. وہ گھوڑا میدان اچ پہنچیا. قرآن آدھا ہے اللہ میدان تے فخر کیتا. وہ گھوڑا دن اچ اٹھیا ہے. اللہ دن تے فخر کیتا. اس گھوڑے رات جاگ کے دشمن تے حملہ کیتا. اللہ دے حملے تے فخر کیتا. قرآن آدھا اس گھوڑے دی گردن چوں پسینہ بہر آیا. اللہ اس دے پسینے تے فخر کیتا. اس گھوڑے مستی جا کے پتھر تے پیر ماریا. قرآن آدھا ان دے پیر چوں چنگاریاں اٹھیاں ہن فخر نہیں کیتا. اللہ دے سما دی قسم چا چھوڑی. خالق تے سوال ہے بات کراؤ کی اللہ تے سوال ہے. بار الہا گھوڑے سلیمان دے بھی آئیں. سلیمان دے گھوڑے دی قسم کیوں نہیں چاہیے؟ ایک گھوڑا چنگا لگے. خالق قرآن نے ارشاد فرمایا جڑا گھوڑے تے مجاہد نہیں بیٹھا. اچھا ایک بات تھوڑی ساری گہرائی دی سمجھ لو. آل محمد کول علم غیب کوئی نہیں. چیلنج ہے میرا 73 فرقے بازو کھڑے غضنفر گوندل دا جتوں تک آواز جا رہی ہے. آل محمد کو علم غیب کوئی نہیں. نہ اللہ کو علم غیب ہے نہ آل محمد. جیڑا بندہ دا آل محمد کو علم غیب ہے جھوٹ بولتا ہے. مولوی آدھا مولوی جھوٹ بولتا ہے. ذاکر آدھا ذاکر جھوٹ بولتا ہے. جیڑا بندہ بھی آدھا جو آل محمد کو علم غیب ہے جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اگر علم ہے غیب نہیں، غیب ہے علم نہیں. تو سمجھ آؤنی بھی نہیں پیچھے ذہن تے زور دے. اگر ہے علم اس نو غیب نہیں واق سکتے. مثلا دروازے تے باہر بندہ کھڑا ہے دستک ہوئی ہے اندروں معصوم پہ فرمائے دن ابو سمسام آدھا کیونکہ وہ معصوم تو غیب نہیں. نہیں میں پڑھائی کوشش کرتا جو آسان کرا. ملک الموت کسے کو پوچھو بے فلاں بندہ نہیں لبدا میں روح قبض کرنی ہے.
میں پوچھے ملک الموت کس کو پوچھو میں کوئی فلاں بندہ نہیں لبدا پیا جدہ شگردہ تو غائب نہیں. مولا علی تے سوال ہے یا علی تو ان کینے پتہ لگ ویندا جو مصر اچ فلاں کام ہو گیا ہے. علامہ فیروز زیدہ علی فرمائے تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کتنی ہیں؟ ہو سکے 5. علی فرمائے ڈٹھیاں نو تو 5 آگ چھوڑیاں نہیں. ہو سکے یا علی ویکھن دی کیڑی ضرورت ہے ہر وقت میرے سامنے نہیں ہونی. فرمایا کائنات انہیں آل محمد دے سامنے ہے. یہ غیب ہے. میں پوچھا ہے غیب ہے تو کیوں آدھے والے محمد کو علم غیب ہے؟ علم غیب غیر معصوم واسطے ہے, معصوم واسطے نہیں. قرآن پہ یاد ہے تخت تے بیٹھا ہے مصر دیتے قرآن پہ یاد ہے یوسف 11 بھرا سامنے نہیں پتہ یوسف ہے غیب ہے. ان پتہ ہے بھرا ہے. چلو اس میں تھوڑا جا آسان کر دیں. تین نہیں پتا کتے غیبت والا بیٹھا ہے, غیبت والا پتا ہے تو کہ پیا کرتا ہے. یعنی غیر معصوم تو غیب ہے, معصوم تو غیب نہیں. باقر مجلسی لکھ دین ابراہیم اصفہانی چٹور پیا زین العابدین دی زیارت واسطے مدینے دے بارو بی بی فوت. ایک ایک لفظ آ کے چلو اتھائی کپڑا دیتا بی بی کو سما کے آدھا زیارت کر کے بعد بی بی دا میت وطن تے لے ویسو. دربار اچ پہنچیا میرے مولا مسکرا کے فرمائے گھروں 2 ٹورے آؤ کلا کیوں آیا؟ موئی نہیں زندہ ہے وانج لے آ. یہ غیب ہے. بسم اللہ کریں. میں پوچھا غیب ہے میرے سامنے گھٹ بول دے. کون آدھا جنہ دے کول نہ اللہ کول کیڑی شے جڑی لکی ہوئی ہوئے تو وقت کیوں آدھا اللہ کول غیب دا علم ہے. میں پوچھے خالق کول کوئی شے چھپی ہوئی ہوئے تو جدہ چھپی ہی نہیں غیب کیسی؟ جدہ تو لفظ سے غیب ہے سو ہیک منٹ واسطے وہ چھپی ہوئی ہو سی. یہ مطلب ہے ہیک منٹ علم کوئی نہیں. تو اسے کیا سمجھے اللہ اور علی دے درمیان فقط ایک سجدے دا فرق ہے. اللہ اور علی دے درمیان صرف ایک سجدے دا فرق ہے. درمیان اس سجدہ نہ ہوئے پتہ ہی نہ چلے اللہ کون ہے. نہیں بھئی علماء پرست بھی حضرات سن لو جڑا علی دی ولایت دا انکار کرے میں اس نو مقصر نہیں آدھا. ذاکرہ مسکینہ یتیمہ دا جملہ تھوڑا ہے وہ کافر ہے. جڑا علی دی ولایت دا انکار کرے مقصر نہیں کافر ہے. میں نہیں پیادا رسول پیادا ہے. کدا ابو ذر شام بچ گیا ہے اس ویلے لوگ پیادا ہیں. ابو ذر کوئی پر فرمان محمد سنا ابو ذر پیادا ہے. پیغمبر فرمایا علی حق ہے جڑا نہ منے وہ کافر ہے. بیٹھ جائے جنا لفظ میں سن دے پہ مقصر نہیں. محبت علی کے جو فتوے لیندے وہ بندہ غلط ہے یہ مار. میں کی پوچھا ہے اچھا جدے آیت آئیے نا صراط مستقیم میں کیا کہ جدہ آیت آئیے صراط مستقیم سورہ فاتحہ 2 دفعہ آئیے. ایک دفعہ مکہ ایک دفعہ مدینے. اور سورہ فاتحہ نادن ام القرآن. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ ام القرآن. یہ تا ام میں نہ ماں نہیں یہ تا ام میں نہ چابی ہے. سورہ فاتحہ قرآن دی چابی ہے. اور پھر اس دی جدہ آیت آئی ہے صراط مستقیم. صحابہ پوچھے یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ فرمایا ہونے آ ویسی. بسم اللہ کرا میں قرآن چو ولایت پہ پڑھ دیں تو سمجھی کو نہیں ہوں پی تھوڑا جتنا ظرف ہے سمجھا تو اتنا. جدہ آیت آئی ہے صراط مستقیم
پوچھے کہ یا رسول اللہ صراط مستقیم کون ہے؟ پیغمبر فرمائے ہونے آوے سی. 3 دفعہ صحابہ پوچھے، چوتھی دفعہ پوچھتے پہ یا علی دے قدم مسجد چاہیں. پیغمبر فرمائے اٹھو ویکھ لو آ گیا ہے صراط مستقیم. جس مسجد کا دروازہ نہ ڈٹھو ہوئے وہ پوچھتا ودو سی نماز نو کیویں پڑھنا ہے. وجہ مسجد نہیں ڈٹھی تو کیوں پوچھتا نماز کیویں پڑھوں؟ پہلے پڑھ کے بھی کہا. مڑ میرا گربان ناپ کے پوچھ کیوں نہیں پڑھتا؟ جدہ تیرے کو ٹائم ہی مسجد واسطے نہیں، ٹھیکیدار بنیا ودا ہے بغیر نماز پڑھ کے. اس نے ترجمے 2 صراط مستقیم دے. اپنی اپنی نماز درست کر لو. 2 ترجمے، ایک ترجمہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، ایک ترجمہ مجھے سیدھے رستے پر قائم رکھ. قائم او آدھا ہے جائے غدیر منیا ہوئے. بسم اللہ کرا کرے پھنس جو گیا تو آڈے چ. اچھا گروہ کدا بنے؟ گروہ غدیر تے بنے. باقی نا میری پڑھائی مشکل ہے. غدیر تو پہلے گروہ کوئی نہیں، جعفر صادق تو پہلے فرقے کوئی نہیں. فرقے بنے منصور دے دورے چ، اتھے مسلک بنے. 4 دی تعداد زیادہ ہے، 1 دی تعداد کم ہے، کیونکہ 4 شاگرداں ہیں، 1 استاد آئی. فرقے کے مسلک کتنے؟ 5. پوری دنیا 5 مسلک ہیں. امام اعظم اگر اس کا کوئی پیروکار بیٹھا سن لو، امام اعظم امام ہے اپنی فقہ دا. شافی امام ہے اپنے مسلک دا. حنبل امام ہے اپنے مسلک دا. مالک امام ہے اپنے مسلک دا. جعفر و صادق امام ہند عالمین دے. 52 سال عمر ہے امام اعظم دی. پوچھیا گیا ہے حضور تاری عمر کتنی ہے؟ بات غلط ہوئے میری زبان کر چھڑے. 52 سال عمر ہے امام اعظم نعمان بن ابو حنیفہ. سوال ہوا عمر کتنی ہے؟ 52 سال آئی. فرمایا میری عمر 2 سال ہے. بھائی 52 سال امام اعظم فرما رہے ہیں میری عمر 2 سال ہے. پوچھنا حیران ہو کہتا کہ بلا عمر تا 52 سال تو ساتھ 2 سال. امام اعظم کہتا خبردار میری 50 سال عمر برباد ہوئی ہے. عمر فقط 2 سال ہوئے جڑی جعفر صادق دے قدمت گزری گئے. میں تو ڈر دیا موضوع بدل سکتا معاویہ رگڑی لگ گیا میں چھاڑ دیتا ہے. کون امام صادق؟ امام اعظم امام ہے، شافی امام ہے، حنبل امام ہے، مالک امام ہے، غیر معصوم. معصوم نہیں، میرا امام معصوم ہے. میرا کسی تے اعتراض نہیں. میں تے زیر تعمیر مولوی دی سمجھ نہیں آتی. بازار چو 1500 دا بوسکی دا سوٹ لوے مولوی تے پہنچ جاوے درزی دی دکان تے. اگے شاگرد بیٹھو سی مولوی کو کرنٹ لگ گئی سی خبردار واپس کر. اور 1500 دا میرا سوٹ برباد کر رہی تو شاگرد ہے. واہو ملا سوٹ 1500 دا شاگرد کولو نہیں بنوائی دا 3 شاگرد کولو لے لے آئی. دین بھی تو استاد کو لے. استاد کون ہے؟ جعفر و صادق. قرآن اچھا جملے سمجھو بسم اللہ لکھے پڑھے جڑے لوگ بیٹھے ہو. قرآن سائنس آل محمد ایک دوسرے تو جدا نہیں. جڑا بتا تھا نا سائنس ہو رہے آل محمد ہو رہے جھوٹ بول رہے. لوگوں کو کیا پتا سائنس کیا ہے؟ جس پہلی دفعہ سائنس کا تعارف کرایا ہے اس کوفے دے ممبر تے بہ کیا سلونی سلونی. سائنس ایجاد کیا کیتی ہے؟ میرے مولا علی. تو کیوں یاد ہے سائنس ہو رہا ہے آل محمد ہو رہے. اگو سائنس نو چلایا کہ زین العابدین. سائنس دے فارمولے کہیں تیار کیتے جعفر صادق. بات سمجھو کہیں سائنس دے ایٹم بم کہیں تیار کیتا ہے. کہیں دس ایٹم بم کی میں بن دے
جابر ابن ایان جاؤ دنیا دی کسی سائنس دی لیبارٹری جاؤ کسی امریکہ چلے جاؤ اسی سائنس دی لیبارٹری میں یا نام لکھے اسی یا خیالی تصویر بنی اسی جابر ابن ایان کیوں یہ بندہ ہے جس ایٹم بم دسیا ہے نہیں بنتا یہ کون ہے جعفر صادق دا پہلا شاگرد دنیا نے کہیں دسیا ہے آسمان تے ونجن دا کہیں دسیا ہے جعفر صادق آج 73 فرقے ہر فرقے دے اپنی ذات واسطے جلوس ہے کوئی بجلی دی لوڈ شیڈنگ واسطے سڑکاں تے آ کے اپنا آپ بنوائندا پیا ہے کسی دی تنخواہ کم ہے اور روڈ تے جلوس کر کے اپنی تنخواہ بنوائندا پیا ہے کسی کو ٹرانسپورٹ نہیں کوئی سڑک نہیں ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد واسطے سڑکاں تے جلوس پہ پیش کرتا ہے اس اللہ دی پوری کائنات ایک شیعہ مسلک ایسا مسلک ہے جڑا روڈ تے آ کے دستا پیا ہے میرا جلوس تنخواہ واسطے نہیں میرا جلوس بجلی واسطے نہیں میں تو فقط دستا ہوں یزید قلبی مردہ یزید آج بھی مردہ ہے یزید کل بھی لانو غدیر تے بڑے جملہ بڑا پائدہ ہے گروہ کتنے بڑے غدیر جملہ سمجھنا ہے تو سا ذرا لیٹ پہنچ دے جنہی میں پڑھ کے جدہ سرگو دے پہنچ رہا نا اس وقت تو میری روایت دا پتہ لگنا کہ پڑھ گئے اس وقت تو سا ٹولے ٹولے گلیاں دے چوکچ کھڑا ہو بنے اگے نہیں سنیا ون علماء نے رابطہ کر جتنے دیر میں پڑھ دا پیئے دو گروہ بنے غدیر تے ایک علی آلے اندروں باہروں ایک باہرو علی آلے اندرو علی دے خلاف لباس دوہاں دے ہکا جائے اللہ تھوڑا دوپاری لنگر بند کراوے میں کیا کہ دو گروہ بن گئے پتہ نہیں کیس سمجھنا تو سب گروہ کتنے بنے غدیر تھے دو جیسا رسول فرمایا اچھا ایک بات دسو آپ نہیں دسیا اللہ ہے دسیا اللہ تو حکم دیتا ہوئے بس آدم میرا تعارف ہو گیا دین مکمل ہو گیا نو نہیں دسیا قیامت ہے اللہ کے ہوئے قیامت کا تعارف ہو گیا دین مکمل ہو گیا ابراہیم نہیں روزے دسے اللہ کے ہوئے بس روزے کا پتہ لگ گیا دین مکمل ہو گیا محمد نہیں دسیا جہاد ہے اللہ کے ہوئے بس جہاد دا تعارف ہو گیا دین مکمل ہو گیا دین کدا مکمل ہوئے جدہ رسول ہے من کنت مولا اس وقت قرآن دی آیت آ گئی ہے اس وقت کیا آئی ہے قرآن دی آیت آ گئی ہے صرف اللہ نہیں آکھا جو دین مکمل ہے نال اللہ ایک اور جملہ بھی فرمایا قرآن پڑھ کے ویکھ لے خالق میں نے یہ نہیں پتا اسلام کداں تو ہے یہ میں نہیں پتا میں کسی کتاب بچ نہیں پڑھا جو اسلام کداں تو ہے یہ میں پتا جو پہلا نبی آدم ہے بھئی اسلام دا میں نہیں پتا جو اسلام کداں تو ہے اتنا میں پتا پہلا نبی آدم ہے چلو آدم تو شروع ہویا مغمبل میں پتا جتھے ہویا ہے یہ جڑا اسلام ہے اس دی ابتدا بھی علی ہے اس دی انتہا بھی علی ہے دو گروہ بن گئے ایک علین اندروں باہروں منن والے ایک باہروں منن والے اندروں خلاف لباس دوواں دا ہکا جی ہے اسے لباس وچ منن والا ہے اسے لباس وچ اندروں مخالفت کرنے والا باہروں منن والا کھڑا ہے خانگڑھ دی دھرتی دا نقطے چین مومن درمیان وچ بول پئی نماز میں مسئلہ حل پہ کرنا ہے آپ اپنی اصلاح جدے جدے کرنی ہے کر لوے گروہ دو بنے ایک علین اندروں باہروں منن والے ایک علین باہروں مندے ہیں اندروں علی دے خلاف ہیں اندروں علی نال بغضائی اندروں علی دے خلاف ہیں جدہ یہ دو گروہ غدیر تے کٹھے ہوئے درمیان چوں نماز رو پئی آوازیں تو ہی دے نماز کیوں رو پئی ہیں ادھی مالک میں کی دے گئی کل توڑی تے دوویں کٹھے آئے میں دوویں پڑھتے رہے ہونے دو ہو گئے میں کون پڑسی آوازیں تو ہی دے گھبرا نہیں پڑسن تن دوویں قبول اس کی کرساں جس نے دل چالی ہویا
جو بغیر نام علی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے. جو بغیر نام علی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں جھوٹا بیان دیتا ہے. میرے مولا علی بادشاہ کی گواہی کو کیسے جھلا کے ملا علی بادشاہ کی پورا قرآن دیتا ہے. نعرہ حیدری. کیا بات میں کیا کہ پرسن دو میں یہ رکھا لے کیا پرسن دو میں قبول اس نے اسی جس نے محبت علی کچھ عرصہ گزریا ہے نماز بت رو پئی ہوں پہلی دفعہ رونی ہے میں پڑسی کون آوازیں تو ہی دو میں پڑسیں قبول اس نے جس نے دل چلی کچھ عرصہ گزریا کچھ کتنا 1400 سال گزر گئے نماز بت رو پئی اللہ کیا کل غدیر تے رونی ہے آج کیوں رو دی نماز کیا میں کیا کرا جس دی میں ہوندی نہیں وہ میں چھڑدا نہیں جس دی میں ہوندی ہوں میرے نیڑے نہیں آندا میں بسم اللہ کر سے بھئی جس دی میں نہیں ہوندی وہ نہ سڑک وید ہے نہ ٹرین وید ہے وہ میں کو پکڑے ہوئے ہے اور جس دی میں ہوندی ہاں وہ جدہ میرا ٹائم ہوندا ہے وہ لنگر تے ہوندا ہے بڑی اوکھی منزل ہے جڑی میں بھائی خضر کو کراؤں اور اس تے عمل کوئی نہیں ہونا عمل کوئی نہیں ہونا میں آگ کے ٹور بہنا ہے اعلان چکر ہے کہ ممبر تے کھلو کہ اس بندے نو رسول دے پتر دا لنگر لبسی جڑا رسول دے پتر دا پہلے کردار ادا کرے سی تے کرے کا اعلان حق انجے نہیں بندا یہ کوئی عام لنگر ہے رسول دے پتر دا لنگر ہے وعدہ کر اس بندے لنگر دے جڑا جڑا بندہ مسجد وچ بہندا ہے اونج وچوں لگن لگے تو ساریاں بہنا ہے وہ مسجد ہے بس ختم ہو گئی میری پڑھائی اللہ اور علی دے درمیان فقط سجدے دا فرق ہے سجدہ نہ ہوئے پتہ ہی نہ چلے اللہ کون ہے علی کون ہے مولا علی تو پوچھا گیا ہے یہ تو ہاڈے درمیان جبریل کیوں ہے یہ تو کول سارا علم ہے یہ جبریل کچھ کیوں ہے مولا علی فرمائے اگر درمیان جبریل نہ ہوئے مخلوق سن خدا سمجھ لوے کیڑا فرق ہے علی سجدے دا فرق ہے کداں فرق ہے مسجد حضرت صالح نبی دے ناتے ہے کوفہ اس فرق دستا پہ علی اور اللہ دے درمیان فقط سجدے دا فرق ہے حضرت صالح نبی دی مسجد چ علی ایک مردہ زندہ کیتے تاریخ دی تو مردہ اٹھیا ہے ادو علی اپنا سر سجدے چ رکھیے علی سجدے چ رکھے بندی علی والے پاسے بھائی بھائی یا علی نماز دا وقت نہیں مردہ اٹھیا ہے سجدہ کیوں کیتا ہے فرمایا توحید بچاؤن دا ہکو تا رستہ رہ گیا ہائی اچھا نہیں ختم تھوڑی ختم تعارف توحید چلی بولے ہے کتنے بولے ہے نہج البلاغہ بولے ہے بنو سٹال تو مفتی جعفر حسین دا ترجمہ نہج البلاغہ چاہو اس نے پہلے صفحے تے علی اپنی 63 سالہ زندگی دا فخر بیان کیتا ہے جو میں ایک دفعہ فخر کیتا ہے رسول دے بستر دا ستا ہے فخر کوئی نہیں حالت رکوع بھی زکات ہے فخر کوئی نہیں انگشت نال خیبر اڑیا فخر کوئی نہیں کلائی دی حرکت سکلائیں دی بندگی تو افضل ہوگی خندق وچ فخر کوئی نہیں علی پوری زندگی ایک دفعہ فخر کیتا ہے نہج البلاغہ لکھیا کھڑا ہے او دے پہلے صفحے تے لکھیا کھڑا ہے جڑا علی فخر کیتا ہے علی سجدے چ سر چایا ہے آسمان دا نگاہ کر کے فرمائے دے پہل علی دے فخر واسطے بس ایک کافی ہے جو تو میرا رب ہے تھوڑی اپنی مرضی علی تعارف توحید کے فرما رہے تعارف توحید چلی کے فرما رہے میرا رب اتنا بلند ہے اس کے باوجود دور نہیں ابھی کہ فرما رہا میرا رب اتنا بلند ہے اس کے باوجود دور نہیں وقت علی فرما رہے وہ اتنا نزدیک ہے شہراگ اس کے باوجود برابر نہیں وقت علی توہن مخاطب ہوئے امام توہن مخاطب ہوئے کتے نہج البلاغہ علی فرما رہے مومن تنہائی چ بہ کے اللہ دی مخالفت نہ کر
تیرا گواہ ہی تیرا مالک ہے. اگے حضرت کے فرما رہے, حضرت فرما رہے تو رات دن بھجدا ودا ہے اور ہر بندے کو آدھا ہے میں بچیاں کان رزق اکٹھا کریندا پیا. علی فرماتے جھوٹ نہ بول, تو آدھا میں بچیاں کان رزق جمع کردا پیا, تیرے مرن تو بعد اگر وہ منکر توحید ہو جان یہ مطلب ہے اللہ دے دشمن واسطے رزق جمع کیتے. اگر وہ توحید دوست ہیں, اللہ اپنے دوست نو بھوکا نہیں رکھدا. میں ایک جملہ تو کو دے دے, جب ہجرت ہوئی ہے نا تو رسول ٹر گئے, صبح علی پردہ دار نال لے کے ٹرن تے تاریخ دیے مکے دے کافراں علی دے محملہ کو گھیر لیے. ادن یا علی واپس چل مکہ, تل لین واسطے رسول ہو سی یا رسول چاہیے, جب تک رسول نہ آوے تو ساری قائدے چ. تاریخ دی علی خاموش چپ کر کے میرا مولا سواری تو لے آئے, پردہ دار ایک پاسے بہا کے نا علی واپس آ کے دن ہوں دسو کیا کہ ہوں دسو نا کیا کہ انہاں کہ یا علی چل واپس. علامہ قلب عباس لکھتا ہے علی مسکرا پہ, میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں مکے دے کافروں اج تواڈے وچوں ایک بھی بچ کے گھر نہیں جا سکدا. یا علی کیوں؟ فرمایا آجو محمد ہی میرے نال کوئی نہیں جیڑا میرا ہاتھ نہ پلیندا. ہاں بس ختم ہوگی پڑھائی, ممبر دے میرے مولا قاتل نو شربت پیوایا نہیں. میں کسے تاریخی چ نہیں پڑھیا جڑا جس کتاب والا بندے آدھے نہیں سب کتاباں چ پڑھیا ہے. جو کچھ میں تمہیں کتاباں چ وکھاواں ہر بات کتاب دی سچی نہیں ہوندی, ہر بات کتاب دی سچی نہیں ہوندی. بات او روایت سچی ہوندی ہے جن دل تسلیم یا ذہن تسلیم کرے. علی صرف شربت پیش کیتا ہے, پیوایا نہیں. کیوں کیتا ہے؟ امام دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں. یہ میرے فضائل دا اینڈ ہے. ہوں تک تو سنا علی قاتل کو شربت پیوایا ہے, نہیں پیوایا, نہیں پیوایا, میں پیادہ نہیں پیوایا. حضرت صرف شربت پیش کیتا ہے. پیش کیوں کیتا ہے؟ جتنی زیادہ خاموشی ہو سی اتنی زیادہ سمجھ آ سی. میں گل سمجھاؤں آیا, میں للے للے نہیں کراؤں آیا, اور نہ ہی میں للے دا کوئی حسرت ہے. رزق کو جڑا علی ابن الموسیٰ رضا دے صدقے لب پوندا ہے. چلو میں اتنا ہی روایت اپنی بند کر چھوڑے نا, میں چلا جانا. میں رات 9 بجے فون کر دے, تسی تذاکر مشورہ کر کے میں دس دے علی کیوں شربت پیش کیتا ہے. بھئی امام دا کوئی فعل بھی حکمت تو خالی نہیں. میں زیادہ تو الجھاؤں نہیں. مطلب بعد کوئی ذاکر آ کے سائیں ہیں جا گیا ہے, وہ ذاکر دی میری ٹیلی فون تے گل کرا دے بھی ہے. ابن ملجم علی دے سامنے لکھے پڑے طبقے نال میری گفتگو ہے, اور علی کائنات وچ پہلی ہستی ہے جیڑا پیادا ہے اس تے ہاتھ کھولو. روایت ذرا مشکل ہے تو سمجھ نہیں ہونی آ ویسی. ابن ملجم قیدی ہے, علی فرمایا ہاتھ کھولو, ہاتھ آزاد ہو گئے. میسم پیادہ مولا ہاتھ کیوں کھلائے نہیں؟ علی فرمایا میں اس تے کرنے سوال, کل کوئی انج نہ آکھے او قیدی آئی تے جواب دیتا سا. بات سمجھ دیا جنہ کو جڑے علم رکھ دے نکتہ سمجھ دو. میں کرنے سوال یہ آئی مجبور, قیدی ہے مجبور جو ہے, تو وہ مجبوری دی وجہ تو ہاں وچ ہاں ملے رہے. ہوں یہ آزاد ہے, ہوں ان خوف کوئی نہیں. میرے مولا فرماتے ہیں ابن ملجم میں تین یہ نہیں آکھنا تو میں کیوں مارے ہے. اگر میں تین آکھنا تو میں کیوں مارے ہے, میں پہلے فرما چکا کوئی فرق نہیں پاؤں میں علی موت تے جاواں یا موت میرے تے آوے. تو بات تم ہی نہ کہ کل توڑی تو موت تو ڈر دینا, تو آج موت کو ڈر کے پوچھتا پہ میں کیوں ماری. میں تیرے کو یہ بھی نہیں پوچھنا تین کہیں بھیجی ہے. علی فرماتے ہیں صرف ایک ہی گل دا جواب دے, بات غور نال سننی ہے.
میرے مولا فرماتے ہیں میں نے دس کیا میں تیرا اچھا امام نہیں؟ ہائے 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 بڑی گھٹ سمجھے، راتی ترجمہ کرے راتی ترجمہ کرے آئے میں تو دس میں تیرا اچھا امام نہیں؟ جوان کو جتنے بیٹھے بزرگ بیٹھے، ابن ملجم خاموش، علی وقت پوچھے ہے میں جواب دے، نتیجہ بکھڑا، نتیجہ شربت دا کیا ہے؟ ابن ملجم خاموش، علی وقت پوچھے ہے، تیسری دفعہ حجت تمام کر کے میرے مولا پہ فرمیدن حارث حمدان اس دی خاموشی میرے قتل تے پردہ ہے۔ میں تو کدی کمرے چ بہ کے پردہ پیوانا پنجا بنے اس دی خاموشی میرے قتل ماں حسین دی رضا میرے قتل تے پردہ ہے، اگر اے نہ بولے میرا قتل یہودیت دکھاتا ہی پا دیتا ویسی جو علی یہودیاں مارے آئے، علی نے عیسائیاں مارے آئے، کیوں؟ علی خیبر یہودی مارے، یہودیاں مسجد علی مار چھوڑیے، یہ نہیں بولتا، اور جب تک یہ نہ بولے میرے قاتل کا پتہ نہ چل سی جو میں نے کہے مارے آئے، تاریخ لکھ دیتا ویسی یہودی تے عیسائی مار گئے علی مسجد۔ میرے مولا فرماتے ہیں حسن شربت لے، پتہ نہیں کہے میں سننا تو کہے نہیں سننا، ہو سکتا میں بات نہ آواں، فرماتے ہیں حسن شربت لیا، حسن شربت لیا، علماء کو پوچھ لے، فرماتے ہیں حارث حمدان حسن کو لو شربت لے لے، حارث حمدان شربت چاہے، فرماتے ہیں حارث حمدان ابن ملجم نو آگ علی پیادی پی، حارث حمدان لے کے ٹور پہ آدھے ابن ملجم علی پیادی شربت پی، آدھے حارث علی دس میرا روزہ ہے، اور علی پہ فرماتے ہیں حارث گوارا میں من قتل کرن علی یہودی لائی، فرمایا بات سمجھو، میں کہ پڑھ گیا تو دوسرا کہ سن چھڑے، علماء نہ رابطہ کرو، علی فرما رہے ہیں یہودیاں دے رمضان اچ روزے نہیں ہوندے، علی کدی بھی شربت نہ پیش کریا، اگر وہ آنکھ دیندہ تو میرا امام ہے، اگر یہ بڑے ملجم آنکھ دے دے نا، جل علی پوچھے کیا میں تیرا امام نہیں، تو وہ آنکھ دے نا میں تیرا امام ہاں، بات بھی ثابت ہے مسلمان ہے، تو چپ رہی ہے، علی اس دی چپ نو توڑے، حالانکہ مولا بھی جان دے ہیں رمضان شربت نہیں دیویندے، بھائی شریعت سکھاؤن والے گھر چ رمضان چ روٹی باہر کی نہیں آوے، جدہ تین مین منائے رمضان کسے نہ دے، نہ کھانا دے، نہ پانی دے، کئی شے نہ دے، انہوں 10 نیک مہینہ ہے، تے وارث سے قرآن پہ آدھے پتہ چل ونے میں نے یہودیاں نہیں ماریا، میں نے مسلمان نہ مارے، اور علی نے اتنا ایک ضرب دا دکھ آئی جو 19 رمضان ایک ایک پتر دا منہ ویک کے پیادہ ہے، تو آدھے جو کہڑا جڑا میرا خطبہ پڑھ سی، ایک ایک پتر دا منہ پہ پیادہ ہے، آدھے پہ کہڑا ہے تو آدھے جو جڑا میرا خطبہ پڑھ سی، لفظ خطبہ آیا، علامہ مفید علیہ رحمہ لکھے جو حسن دی کنڈ پیچھے کھڑی ہے نا آلیہ مخدومہ جب کھڑی ہے نا بڑے بھیرا دی کنڈ پیچھے اکبر دے پالن والی بھیرا دا موڑ ہلا کہ دی ہٹ جا بابن جواب آپ میں دے سا، جب اکبر دے پالن والی ہے کہ نا میں دے سا، پہلا قدم چاہیا میری معظمہ سائن، بابا روندہ پہ بابے دا سر چاہ کے جھولی چ رکھے، علامہ مفید دے بابے دی پیشانی چون کے مخدومہ پہ فرمیدن خطبہ بعد ہی دسے پہلے دھی دے سامنے رو نہیں، انہیں دھیت قیامت آوے نہیں جنہاں دے سامنے ماں تا پی رو پوے، بابا میں پڑھ سا، جو رکھنا میں پڑھ سا، علی سر چاہ کے فرمیدن بیٹا کی میں پڑھ سے، حدیع بابا جدہ میں پڑھا سنا نہ اسے، ماں
حسین دی راضی ہو جو دسو بابا جدا میں پڑھا میرا خطبہ سن سے حضرت فرمائے کلا نہ ہو سا نال تیری ماں بھی ہو سی جدا کہ نا تیری ماں بھی ہو سی وت پیو دا سر جھولی چکٹ کے دی جدا میں پڑھ سا لوگ ایک دوجے کو بازار پوچھن علی وت زندہ ہو گیا ہے علی دا کیڑا پتر پہ پڑھدا ہے یہ کوئی نہ سی جو علی دی کیڑی دھی پہ پڑھدی ہے تیری دھیاں دا نا نہ ہو سی کہ میں کہ تیری دھیاں دا نا نہ ہو سی یا پتراں دا نا ہو سی یا تیرا نا ہو سی امام المتقین بابا امیر المومنین بابا تیری بیٹی کے سامنے محاذ نو زیادہ دس کیڑے محاذ تے خطبہ پڑھا فقط پڑھائی تھوڑی ساری مشکل ہے میرے سامنے محاذ زیادہ کیڑے محاذ تے خطبہ پڑھا حضرت فرمائندے جتھا میری نسل دے قاتل کٹھے لگ پوندی عبید اللہ ابن زیاد دا دربار آیا پوچھی اس بیمار بھتریے کو جمع ہو گئے تو بابے اللہ خطبہ پڑھا بیمار آدھا اتھا دے شام بی بی ادیہ بات میں اینیو ایسا شام تک جی میں ماں مبہلچ گئی گئی میں کیوں اتنا سوچ سوچ کے قدم چیندہ پہ میرے متعلق مشہور ہے جو سخت روایتاں پڑھ ہے آج سخت نہیں پڑھتا مشہور ہے جو بہت سخت روایتاں پڑھتا حد تو زیادہ سخت روایتاں پڑھتا ہے لیکن آج سخت روایت نہیں پڑھتا اور میں کوشش کرے سا جو میری پوری اس آج دی مجلس دی پڑھائی بیچ کسی معظمہ بی بی دا نام بھی نہ آوے یہ بھی دیکھ لو جو میں بغیر نہ تو کی میں پڑھ لینا میں اجے تک کہ بی بی دا نام نہیں چاہے یا میں کیا اکبر نو برکن پالنا لی وہ ہر بندن پتہ ہے اکبر نو اس برکن پالیا جڑی بھرا دی لاش تو چھڑکا جھال کے اٹھا کیڑی پردہ دار ہے جدی ماں دا جنازہ آدھ رات لے اٹھیا نہ ملائکہ ڈٹھا ہے نہ ستاریہ ڈٹھا ہے وہ اللہ جنے جنازہ کے میں اٹھیا ہے وہ اس ہستی آ کے دسنا ہے جس دی آمد دیاں دعائیں منگ دے دنیا تو ٹر گئی سب تو افضل امت ہے پیغمبر مصطفیٰ دی اور محمد دی امت چو او بندہ افضل ہے جس دا قائم امام ہے لانتی ہے وہ انسان جس دا 12واں امام نہیں اس تے رزق تے لعنت اس دی زندگی تے لعنت جڑا بندہ حسن اصغری دے چند دے آمد واسطے دعا نہیں منگتا جڑا دعا نہ منگے نا سمجھ لو وہ عیاش پرست آدمی ہے وہ بنو امیہ سوچ رکھدا ہے جو نہ آوے نہ حق باطل دی ونڈ ہوئے اور جڑا بندہ دعا منگدا ہے وہ اپنے دور دا میسا میں تیمار ہے کیونکہ وہ ظلم تو تھک گیا ہے تے تھک تھک کے آدھا بیٹھا ہے پردے جو بیٹھا ہے انہاں ماما دا صدقہ جنہاں کربلا پتر کس دے ڈٹھے ایک وری رسول دا پتر بیس مجلس لمبی نہ ہو بنے پہلا قدم آ گیا یزید دے دربار وچ ابراہیم ابن عبداللہ ابراہیم ابن طلحہ ابن عبداللہ شیخ عباس کمی لکھیے خاص آدمی ہے یزید دا قبلہ نکن صاحب بھی لکھیے اور قبلہ مفید صاحب بھی لکھیے شیخ عباس کمی صاحب بھی لکھیے ایک خاص آدمی ہے یزید دا ابراہیم ابن طلحہ ابن عبداللہ اس آمد دٹھی ہے میرے چوتھے امام دی تے یزید دی خوشامد واسطے اٹھی ہے تنزیہ انداز امام دے سینے تے ہاتھ مار کے دا کہہ دی روک تے میں دس حسین دا وڈا پتر تو ہے میرا مولا فرمائے ہاں میں اچھا جی حسین دا پتر ہے تو میں جواب دے فتح کس دی ہے تخت والے دی یا سانگ والے دی کون فاتح ہے جڑا تخت بیٹھا ہے یا جڑا سانگ تے ہے جواب سن سو باقر علوم دا بابا فرمائے ابراہیم تانے نہ مار آزان دا انتظار کر خانگڑھ والے دور اندیش نے فرمایا آزان دا انتظار کر جدا آزان چ نہ آیا نہ محمد دا اس ویلے میں تیرے کول پوچھا ہوں جواب دے نانا تخت والے دا یا سانگ والے یہ جملے کہیں سنن سفیر روم ممبر تو لہے نکن صاحب شہید انسانیت دا پورا شجرہ لکھیے یہ لہے آیا امام دے کولا کے دے قیدی ناراض نہ ہو میں نا سر چاہ امام سر چاہ امام دا چہرہ ویک ویک کے سفیر روم پہ دے قیدی ہاشمی نہیں یار کیا کریے ادب نال پڑھیے تو انہیں سمجھ کوئی نہیں ہوندی روایت پڑھیے تو سخت پڑھے
تو ہاشمی ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں تین کی میں پتہ لگا میں ہاشمی دا تو پیشانی والا نور نہیں چھپتا. اے تیرے نور پیشانی چ لائٹ پہ نکل دی ہے نا نور والی، یہ ہاشمی دی بس تخت لگا گیا. یزید کون مرائے؟ باغی. جڑا بندہ آتا نا گوندل سخت پڑھتا ہے، علماء کو پوچھیا ہے باغی دا معنی کیا ہے. عربی زبان اس تو سخت لفظ کوئی نہیں. میں ترجمہ نہیں کرنا، اگر میں ترجمہ کرا تو ہو سکتا تو سمجھ پکڑ لو، بس اتنا ہی کافی ہے. باغی کیوں مرائے؟ نماز نہیں پڑھتا، جڑے ویلے نماز دا نام آیا ہے جی سجاد نال حسین دی 4 سال دھی کھڑی آئی آدھی ویر پیو دا مقدمہ میں لڑا بھرے دربار جو آدھا نماز نہیں پڑھدا. آج میں دستیاں غریب پڑھی کیویں اللہ راسن دھی ڈٹھی کیویں. جڑے ویلے بہن گل کیتی ہے بیمار چپ کر گیا ہے، بیمار چپ کیتا ہے بہن رونی ہے، بہن دا رونا یا علی اصغر دے سر پرواز کیتا ہے. سجاد دی داڑھی چم کے آدھے بھرے دربار چ میری معصومہ کیوں روائی آئی؟ میں جو آدھریا تسا کربلا لڑ پو بازار جانے میری ماں جانے. واہ بھائی واہ واہ بھائی، میں تو سمجھا میں سمجھا نہیں سکتے پھر. فرمے دل سوڑیاں گلیاں جانے میری بہن معصومہ جانے، چوک جانے میری ماں جانے. ایڈا رونا ہے جو بہن کو لا کیا دیے ویر کیڑی بی بی ہے جڑی بغیر مقصد وطن تو آئی ہوئے. بیمارہ دا بھین آکھنا کے چاندی بی بی آدھے سن ویر 28 رجب بھائی ادھرا دوے لائی. ہر بی بی محمل تے چڑھ دی رہی ہے، میں وے دی رہی ہاں. جڑے ویلے میری ماں میرا 18 دنہ دا بھرا اصغر چایا ہے، میں سارے راہ پوچھتی رہی ہاں. اس کربلا لڑنا تو کوئی نہیں، کربلا اس لڑنا کوئی نہیں. اصغر دی کیڑی لوڑ ہے؟ جدا اصغر نو تیر لگا شامی رونے آئے ایک بہن آدھے آئے کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہویا ہے. بی بی آدھی بیمار براد حمید دی چڑیا لاشا آنیاں رہیاں میں استقبال کریں دی رہی. جڑے ویلے دیگر ڈھل گئی ہے میری وڈی پھوپھی میرے خیمے آئی ہے. میں نے ہاں اللہ کیا دیے شریعت برکا پال ہے مدل چ لگی ون ون بابے ناک. اگر رات زیادہ پئی باندھی ہوئی تو میں بھر جائیاں لے کے بہر لگی آؤں. اگر بابا اجازت نہ رہے وقت پترا بھراواں دی مکان دے چھوڑے. بی بی آدھی سجاد میں شریعت برکا پایا ہے، میں مقتل بابل ملن ٹر پیا ہے. بی بی آدھی جدا میں پہنچیاں میرا بابا حمد بیٹھا پڑدا زخمی سر چا کے دا بیٹا اوکے ماحول کیوں آئی ہے جھکے جلے جے نالا دیے. آج میں ویکھن آئیاں اسلام نماز کی میں پڑھدا ہے. شبیر دا وقت مانگ میں کے دیوا دیے بابا ایک وری ذرا اکھاں بند کر. او خان گاڑا لیو پیو اکھاں بند کیتیاں ان دی سجیو رات صاف کیتی ہے. وقت کھبیو وقت امام رونا ہے منہ چم کے آدھی رو نہیں میں ولی وہنیا. واہ بھائی واہ واہ بھائی بسم اللہ. بی بی آدھی رو نہیں میں ولی وہنیا. حضور دیاں بہنی بھیجیا ہے میں حضور دے پیغام چاہی ودی ہے. میرے مولا فرمیلن بیٹا منگ میں کے دیوا دیے. بابا منگ دی کچھ نہیں. شبیر آدھا میں تا نماز پڑھسا تو کے کرے سے. بی بی آدھے بابا تو اپنی عبادت کرے میں نال اپنی کرے سا. شبیر آدھا میں تا سجدہ دینا ہے تو نال عبادت کہڑی کرے سے. آدھے بابا فطرت انسان ہے جدا سجدے سر روے پیرا دیا تلیاں پچھا باہر نکل وینی آلا. آج میں انہاں تلیاں دے بوسے لیسا جن بچپن چنانا رسول چمدایا. میں اکثر لوگوں بھاجیا ہوئے محمد پوترے اے اوندا پوترے جڑی چٹے دی مبہلچ گئی آئی. کوشش کر دے بیمارہ دے بسم اللہ بھین دے گوائی.
انہیں میری حسین دے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے یزید دے طاقت سامنے بھائن اصغر دی ان کھڑ گئی ہے جی میں مدینہ دے دربار اچ ماں حسین دی کھڑ گئی آئی ہے جدہ ماں حسن حسین دی کھڑی آئی انہاں دے ہاتھ برکے جائیں جدہ ایک کھڑی ہے دے ہاتھ بدھے ہوئے آئیں بی بی کرسیاں دار اشارہ کر کے دیو کرسیاں تے بہن آلے تن پتہ کوئی نہیں ہے ادا پتر ہے جڑی مباہلہ چ گئی آئی اس ویلے لوگ دے امام میں ڈھائے گئے تلوار ڈھائے گئیاں آدھے آنے تادہ کوئی مدینے دا غریب ہے کوئی اللہ راسی ہے کوئی بے وطن ہے جڑے ویلے بے وطن دا نام آئے یزید سمجھے ماحول بدل گیا ہے بے غیرت آدھا شمر آ جلدی کر اس بچی دا کلام پھال کر ادو شمر ٹریا ادو باکر پیو دے سامنے ہاتھ دا جوڑے آدھے بابا انہ دور لحال ہے میں چپ کر گیا انہ گھوڑیاں نال بجائی میں چپ کر گیا انہ تماچے مارے میں چپ کر گیا انہ دیگر لے چادرہ لہائیاں میں چپ کر گیا انہ خیمیاں بھائی لائیاں میں چپ کر گیا تیری بھیڑ دا داج لٹی ہویا میں چپ کر گیا تیری کن تے ظلم ہویا میں چپ کر گیا اٹھ گھوڑیاں نال بھجدے رہے میں چپ کر گیا بابا آکے تا ہون میں لڑ پواں